محمد وآل محمد صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقط چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ والحسن والحسین علیہم السلام. ایک صلوات بھیجیں بلند. چھٹے امام جعفر صادق السلام نے اپنی زیارت میں جب زیارت پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سلام ہو اس عبد صالح پر جو اللہ کا بھی مطیع ہے، اللہ کے رسول کا بھی مطیع ہے، امام حسن کا بھی مطیع ہے، امام حسین کا بھی مطیع ہے. یعنی آج 8 محرم ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آپ کے سامنے جو چھٹے امام کی زیارت ہے وہ پڑھی. اور دیکھیے یعنی خود چھٹے امام فرما رہے ہیں، سلام کہہ رہے ہیں اپنے جد کے اوپر کہ جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کے رسول کا مطیع ہے، امام حسن کا مطیع ہے، امام حسین کا مطیع ہے. مطیع کب ہوتا ہے؟ مطیع کسے کہتے ہیں؟ یعنی عبد صالح، یعنی عبد الصالح ایک لقب ہے. یعنی عبدیت تب ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو بالکل مکمل طور پہ پروردگار عالم کے سامنے جھکا دے، مطیع کر دے. مطیع سے مراد اللہ کا غلام ہو گیا. تو حضرت عباس علیہ السلام جو ہیں صرف اللہ غلام کہہ رہے ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، یعنی سب کے مطیع ہیں، یعنی سب کے مطیع ہیں. یعنی یہ سلام کہہ رہے ہیں اپنے جد پر. یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. جب پروردگار عالم نے عرش پہ بلایا، تو یہ عبدیت کی وہ منزل تھی. عبدیت کی جب بھی لقب دیا، کبھی سورہ یاسین کا کہہ کے، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا. لیکن جب وہاں لے کر کے گئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھیے وہ پاک و پاکیزہ وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے. یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کسی بھی لقب سے نہیں پکار رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. آ جاؤ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ بلا رہے ہیں. اور وہاں آنے کے بعد کہا اب جو مانگنا ہے مانگ لو. غور کیجیے گا، اب جو مانگنا ہے وہ مانگ لو. یعنی پروردگار عالم نبی سے کہہ رہا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو. نبی نے کیا کہا؟ مجھے اچھا بندہ قرار دے. یعنی بندگی مانگ رہے ہیں. آئیے ذرا تھوڑا سا اور پیچھے لے چلیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. پہلے بندہ کہا، پھر کہا میں قرآن لے کر کے آیا ہوں، پھر کہا میں نبی ہوں. یعنی پہلے بندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پھر قرآن بتا رہے کہ مجھے اللہ نے عطا کیا، پھر اس کے بعد سے بتایا کہ میں نبی ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے میں. تو وہ نبی جس کے
جو ایک اشارہ کر دے تو درخت جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، ستارہ جو ہے وہ ڈیوڑی پہ آ جائے، چاند جو ہے وہ شق ہو جائے، اور سنگریزوں جو ہیں، جو سنگریز جو پتھر ہے جن کی پرستش اس زمانے میں ہو رہی تھی، جس زمانے میں ان سنگریزوں کو چاہے تو وہ بالکل ناکام کر دیں۔ آپ بتائیے کیا وہ دور ایسا دور تھا جس وقت پتھر کی پرستش نہیں ہو رہی تھی؟ کیا درختوں کی پرستش نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ستاروں کی پرستش نہیں ہو رہی تھی؟ کیا سورج اور چاند کی پرستش نہیں ہوتی؟ اس کے باوجود بھی سارے اختیارات ہیں، لیکن بندگی بتا رہے ہیں کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا عمل انجام دیا، یہ کردار تھا، اتنی اذیتیں اٹھائیں، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، ان پریشانیوں کو اٹھانے کے بعد بھی کبھی کسی کو بد دعا نہیں کیا، کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، کبھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، جب کوئی مجبور تھا، پریشان تھا، ہمیشہ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب معراج پر بلایا تو ابدیت کا لقب دیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابدیت کا لقب انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے باب الہوائے کو جو لقب ملا ہے یہ کسی اللہ نے نہیں دیا بلکہ امام نے دیا ہے، اور امام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو اللہ کہتا ہے وہی کہتا ہے۔ جب اللہ نے کہا متی، تو اسی لیے جب اللہ نے لقب دیا ہے تو امام نے اگر لقب دیا ہے کہ عباس متی ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں دیا ہے بلکہ اللہ کی مرضی سے دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجو۔ ایک بلند آواز سے اور صلوات بھیجو۔ تو اب بات یہاں متی کی ہو رہی ہے تو سلسلہ جو ہے وہ پیغمبر سے چلے گا، اصول بھی یہی ہے کہ سلسلہ پیغمبر سے چلے۔ دیکھیے پیغمبر ایک سانس بھی اگر کہی جاتی ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، ذات پروردگار، یعنی بغیر حکم کے کہا جاتا ہے کہ پروردگار کے بغیر حکم کے، اس کی مرضی کے بغیر نبی کچھ نہیں کرتا، جب تک کہ وہاں سے وہ مرضی نہیں ہوتی، جب تک وہاں سے مرضی نہیں ہوتی نبی کچھ نہیں کرتا۔ اور نبی جب کچھ بھی نہیں کرتا اس کی اجازت کے، اللہ کی اجازت کے بغیر، جب اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کچھ بھی نہیں کرے گا تو جو نبی کہے اسے مانو۔ اب نبی جو بھی کہے اسے مانو۔ اگر نبی یہ کہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا تو اسے مانو۔ کیوں؟ اگر اسے نہیں مانو گے تو نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، زکوٰۃ کر رہے ہو، خمس سب بیکار۔ آئیے ایک میں مثال دے دوں آپ کے سامنے، ایک مثال دے دوں۔ فرض کیجئے ایک پرچہ ہے، ایگزام دینے کے لیے کوئی گئے، وہاں پر اس میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ 5 کوشچنس آئیں گے، ان 5 کوشچن میں 4 کوشچن جو ہوں گے وہ آپشنل ہوں گے، 4 کوشچن وہ آپشنل ہوں گے، ایک کوشچن کمپلسری ہوگا۔ اگر یہ نہیں کیا تو ساری مارکنگ ختم ہو جائے گی، سب کے سب بیکار ہو جائے گا۔ اب ضروری یہ ہے کہ وہ جو 4 کوشچن تو کرنا ہے، یہ ساتھ میں سے 5واں بھی کرنا ہے، کیونکہ اس میں کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں کیا تو سارے کوشچن بیکار ہو جائیں گے، اس کا آنسر نہیں مانا جائے گا۔ وہی چیزیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اگر ولایت کو نہیں مانو گے، علی کے ذکر کو نہیں کرو گے تو سب کے سب بیکار ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ اور ہر چیز جو ہے وہ نبی سے اگر کوئی چیز جڑ جاتی ہے تو اس کی اہمیت ہی بڑھ جاتی ہے۔ میں کشمیر کا سب جانتے ہیں کہ ایک بال ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کیا حقیقت ہے اللہ جانے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کا ہے، یہ کہا جاتا ہے، حقیقت نہیں معلوم کسی کو۔ اس بال کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ وہ نبی سے متمسک ہے، نبی سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیے وہ جو نبی کے نواسے ہیں، جن کے لیے نبی اپنا سجدہ طولانی کر دیتے تھے، تو تمہیں ان کی تو اتنی محبت ہے کہ وہ بال ہے، نبی سے جڑا ہے۔ ہمیں یہ بتائیے جو نبی سے جڑ جائے۔ میں ایک اور مثال دے دوں، تھوڑا اور آسان کر دوں۔ کوئی شخصیت اگر ہوتی ہے کسی بھی مذہب میں، کوئی بھی شخصیت ہوتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑا اس کا احترام ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کا بڑا احترام، اور مرنے کے بعد غیر مسلم میں اس کا اسٹیچو بنا دیا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ تاکہ اس کی یاد زندہ رہے، اس کو جب چاہے تب ہم لوگ اسٹیچو کی شکل میں دیکھ لیں، اور جب اس کا وقت آتا ہے، جب اس کا سال پورا ہوتا ہے تو جو اس کو
یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو مر کے چلا جاتا ہے لیکن جب اس نے کام انجام دیا تھا، نیک کام انجام دیا تھا، تو اس نیک کام کی وجہ سے وہ اپنے اس جگہ پر، اس قبیلے میں، اس شہر میں، اس محلے میں جانا جاتا ہے اور اس کا اسٹیچو لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ نبی، توجہ چاہتا ہوں، جو پوری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہو، اس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہو، اگر یہ نبی نہ ہوتے تو پہچانواتا کون؟ یہ نبی تھے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تبھی میں نے محمد والے محمد کا نور مبعوث کیا۔ اس کا کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ بتائیے کون پہچانتا؟ نہ نمازیں ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، یہ کچھ نہ ہوتا، اور جو یہ مجلسیں برپا ہو رہی یہ بھی نہ ہوتی۔ یہ سب نبی کے طوفیل میں ہے۔ تو یہ بتائیے کتنا احسان فراموش ہے انسان، یہ بھال کی تو اتنی فکر کر رہا ہے، اور جو نبی کے نواسے ہیں، توجہ، جو نبی کے نواسے ہیں ان کو بھول گئے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں، ایک اور بلند آواز سے چلو۔ میں ایک مثال ایک مثال گھڑی کی دے دوں۔ سامنے گھڑی ہے، نگاہ پڑ گئی۔ اب اس گھڑی ہے، گھڑی برانڈڈ ہے، کسی بڑی، ایک سلوات بھیجیں آپ ذرا، اندر آ جائیں۔ کسی برانڈڈ کمپنی نے گھڑی کو بنایا۔ اب گھڑی جو ہے یہ اگر ٹائم زیادہ دیتی ہے، یعنی آگے بڑھ جاتی ہے، تو بھی صحیح نہیں ہے، وقت پہ نہیں ہے، اور اگر یہی گھڑی پیچھے وقت دے رہی ہے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی جو وقت ہے وہی وقت ہونا چاہیے، صحیح وقت، یعنی نہ آگے اور نہ پیچھے، بلکہ سینٹر جو وقت ہے۔ جو بڑی برانڈڈ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جب گھڑی کوئی مارکیٹ میں لانچ کرتی ہیں تو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی کمپنی کے جو امپلائی ہوتے ہیں ان کے، اسی کو بھیجتی ہیں گھڑی اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو بنانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمپنی کی عزت کا سوال ہوتا ہے، یہ کمپنی کی عزت کا سوال ہوتا ہے۔ اگر گھڑی خراب ہو گئی، دوسرا کوئی آ کے بنائے گا تو اتنا سمجھ نہیں پائے گا، اس کی برائیاں کرے گا۔ لیکن جو گھڑی جس کمپنی سے نکلی ہے، جو اس کا میکینک ہوگا، وہ اس کا ٹرین کیا ہوا ہوگا۔ ہمیں اتنا بتائیے کہ جو اس بات کا خیال ہے، ایک وہ انسان جو ناقص ہے، جس نے گھڑی بنائی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود ناقص ہے، اس میں نقص ہے، تو گھڑی میں بھی نقص ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے گھڑی کامل ہو جائے گی۔ بنانے والا جب ناقص ہے تو گھڑی بھی نقص ہوگا، گھڑی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب بنانے والا گھڑی، وہ کمپنی اس بات کا خیال رکھ رہی ہے کہ گھڑی خراب ہو جائے تو وہ اپنے انجینئر کو بھیج رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن کہ اگر اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، عقل بھی دی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ رہنمائی کے لیے وہ نہ بھیجتا؟ اس نے مرسل بھیجے، اتنے نبی بھیجے، وہ اسی لیے بھیجے کہ دیکھو تم گمراہ نہ ہونا۔ ایک گھڑی بنانے والے کے لیے اتنی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو بدنامی ہو جائے، تو اللہ کیسے چھوڑ دیتا؟ اسی لیے اتنے رہنما بھیجے اور لاسٹ تک بھیجتا رہا، آخری نبی کے بعد بھی نہیں چھوڑا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کا توجہ چاہتا ہوں، آخری نبی کے باوجود بھی نہیں چھوڑا۔ وہ کیسے چھوڑ دیتے؟ معلوم تھا یہ نظام شمسی، یہ سورج کا چلنا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کوئی نہ کوئی ایک شخصیت ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی شخصیت جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ انسان کے اندر جو نقص ہے تو سیل جیسے ہی نکلے گا خراب ہو جائے گا، گھڑی خراب ہو جائے گی، لیکن ایک لمحہ تو لگے گا دوسرا سیل لگانے میں۔ لیکن یہ اللہ ہے، یہ خالق ہے، ایسا مخلوق ہمارا 12واں امام آج بھی موجود ہے، ہر لمحے موجود ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ نہیں ہے، ورنہ یہ پوری کائنات ہی ختم ہو جائے۔ ایک صلوات دے دے محمد۔
ایک اور بلند آواز سے ایک اور سلمان بلند آواز سے عموماً میں مجلس پڑھنے میں پانی نہیں پیتا ہوں، لیکن میری طبیعت کچھ دن سے خراب چل رہی ہے تو مجبوری مجھے پانی لینا پڑ رہا ہے. ایک سلوات بھیج دو. اب ایک بات اور کہتا چلوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے یا مجھ جیسے. کچھ لوگ جو ناکارہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، مجھ جیسے، ہم جیسے. بھائی تمہارے جیسے کیسے ہو گئے؟ آئیے میں ایک مثال دے دوں، ایک بات کروں. یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی تمہارے جیسے ہیں. نبی تو تمہارے جیسے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے کہ جب ہمارا نبی، جب اللہ نے معراج پہ بلایا ہے، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، جب اللہ نے معراج پہ بلایا تو ہمیں اتنا بتائیے کہ آواز آئی نالین کے ساتھ آؤ. توجہ، نالین کے ساتھ آنا. دیکھو پروردگار عالم نے جب معراج کرائی ہے اپنے نبی تو کہا کہ دیکھو نالین کے ساتھ آنا. مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری بنائی ہوئی مسجد ہے، اگر کیا تم اس میں اتنے بڑے ملا ہو، کیا تم اس مسجد میں نالین پہن کے جا سکتے ہو؟ فوراً اسی وقت کہا جائے گا یہ کیا گستاخی کر رہے ہو، فوراً تمہارے اگینسٹ ایکشن لے لیا جائے گا. جب تمہاری اتنی حیثیت نہیں کہ تم اس دنیاوی بنائی ہوئی مسجد میں، جس کا صرف اللہ سے وابستہ ہو گئی ہے، اللہ سے جڑ گئی ہے، کیونکہ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی غیر شرعی کام نہیں کرتا، سگریٹ نہیں پیا جا سکتا، بیڑی نہیں پیا جا سکتا، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی دوسری گفتگو نہیں کی جا سکتی. جب تم اس میں کہیں ایسا کر سکتے نالین پہ، لیکن دیکھو وہ کہاں لے کے جا رہا ہے اپنے بندے کو، محبوب کو، وہ بھی نالین کے ساتھ. تو تم جیسے کیسے ہو؟ یہ تمہاری سوچ کا فرق ہے کہ تم جیسے. یہی وجہ ہے کہ تم آج تک جیسے کہ جیسے ہی رہ گئے، اور یہ جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ آج بھی بلندی پر ہیں. ایک سلوات بھیجے مولانا. ایک بات اور کہتا چلوں، بالخصوص بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے، بزرگوں کو ضرورت ہی نہیں ہے، صرف جوانوں کے لیے، کہ جو پرچم ہے حضرت عباس علیہ السلام کا، باب الحوائج کا، وہ اپنے گھروں پر ضرور لگائیں. ضرور لگائیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ بدعت 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 کے نعرے دیتے ہیں، لیکن وہی لوگ جب کسی ٹاپ لیول پر جاتے ہیں اور کسی کے سامنے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی ٹاپ لیول کا شخص ہو، میں نام ہر بات بتانا ضروری نہیں ہوتا، اشاروں میں بات ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے سر جھکاتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے کسی حد تک گر جاتے ہیں. اپنے مفاد کے لیے وہ کسی حد تک گر جاتے ہیں. لیکن جب کوئی مولا کا چاہنے والا علم لے کر کے جاتا ہے تو سب سے پہلے بدعت کا نعرہ دیتے ہیں. اے بچوں، یہ جوانوں، پرچم ضروری ہے چھت پر، کیونکہ یہ آج کا جو دور ہے یہ بہت خطرناک دور ہے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اور میں ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ میں جوان لڑکے زیادہ دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور ممبر کا حق تبھی ادا ہوگا جب میں یہ بات کہوں گا. جب میں یہ بات کہوں گا، کہنا لازمی ہے. جیسے مولا علی نے سانپ کے بارے میں بتایا کہ جو سانپ کی خوبصورتی ہوتی ہے ہرگز اس سے بچنا چاہیے، دنیا کی مثال دی ہے، کیونکہ جو اس کے اندر کا جو زہر ہوتا ہے، غور کرنا، جو اس کے اندر کا زہر ہوتا ہے وہ اتنے ہی خطرناک ہوتا ہے. وہی چیز اس وقت ہو گئی ہے ہمارے یہاں. یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ ٹی وی، یہ اس طرح سے ہے کہ اسلام جو دشمن ہے ان کا مقصد ہی یہی ہے، وہ حملہ کرنا. وہ آپ جوانوں کی کمزوریوں پہ حملہ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے پکڑ لیا ہے کمیوں کو، وہ ٹی وی کے ذریعے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے وہ تمہیں اس طرح سے تمہارے اندر پیوست کرنا چاہتے ہیں. وہ کون سا زہر پیوست کرنا چاہتے ہیں؟
جب تمہارے پاس پرچم چھت پہ لگا ہوگا تب ایک بار ٹی وی چلے گی, جہاں ایک بار کوئی ایسا پروگرام آئے گا فوراً تمہیں ذہن میں آئے گا پرچم ہے, فوراً چینل چینج کر دو گے. جیسا ہی موبائل کھولو گے کوئی چیز جیسے ہی ذہن میں آئے گی فوراً کنورٹ کر کے آگے بڑھ جاؤ گے. اب ہمیں یہ بتاؤ, جس کے پاس پرچم ہو, جس کے پاس تعزیہ ہو, جس کے پاس علم ہو, وہ کیوں گمراہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں آج کے دور میں کیوں گمراہ ہوگا؟ مجھے یہ بتائیے کہ آج کے اس دور میں ہمارے جوان لڑکے, مجھے بولنا پڑ رہا ہے, یہ میرا کام نہیں, میں تو ذاکر ہوں, میں نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی, یہ فرض عالم کا ہے میرا نہیں, لیکن چونکہ ممبر پر آ گیا ہوں تو یہ فریضہ ہے کہ میں بتاؤں. شاید دو چار تک یہ بات پہنچ جائے تو دو چار سے کہیں گے, وہ آگے کہیں گے, یہ میرا پیغام پہنچ جائے گا اور میرا مقصد پورا ہو جائے گا, شاید شفاعت مل جائے میری گناہوں کی. تو میں اب یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس زہر سے بچنا ہے, اس زہر سے بچنا لازمی ہے, یہ اتنا لازمی ہے کہ اگر ہم اس زہر سے نہیں بچیں گے تو یہ ہمیں اندر ہی اندر یہ زہر کھاتا جائے گا, اور اس طرح سے دیمک کی طرح زہر کھاتا جا رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پرچم کو, یہ 2 مہینہ 8 دن مجلس نہیں ہے, یہ 2 مہینہ 8 دن, یہ پورے سال بھر کے لیے ہے. یہ جو میں یہ بتایا تھا جوانوں کے بارے میں, یہ آج کل بالوں کو اس طرح سے رکھ رہے ہیں کہ جیسے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. غور کیجئے گا, یہ ہمیں بتائیے کیا ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے زلفیں بنا کے چلیں؟ ارے اس میں بھی ادب و لحاظ بہت ضروری ہے. تم کس کو ماننے والے ہو؟ ارے اگر تمہیں اپنا آئیڈیل ہی ماننا ہے تو بالی ووڈ کیوں مان رہے ہو؟ ارے تمہارے کون ہے؟ دیکھو آیت اللہ خامن آئی ہیں, تمہارے آیت اللہ سجستانی ہیں. اگر تمہیں ماننا ہی ہے تو انہیں اپنا آئیڈیل مانو. جس دن تم انہیں اپنا آئیڈیل مان لو گے, یقین مانو تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی, کیونکہ تمہیں اہل بیت کی بھی محبت ہے اور تمہیں آخرت بھی مل جائے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد. ایک اور بلند صلوات اور. اب وقت آ گیا ہے کہ آج 8ویں امام, آج ہمارا 8 محرم ہے, اور آج کا دن حضرت عباس علیہ السلام سے منسوب ہے. میں نے ابھی شروع میں جو یہ بات پڑھی تھی آپ سے کہ وہ چھٹے امام نے جو کہا کہ میرے اللہ کا بھی مطیع, رسول کا بھی مطیع, حسن کا بھی مطیع, حسین کے بھی مطیع, یہ چیز میری مصائب میں بھی برقرار رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات میں نے فضائل میں کہیں وہ مصائب میں نہ ہو؟ کیونکہ آج 8 محرم ہے اور آج ہی کے دن فاتح فرات کا علم ہوتا ہے. ہر شیعہ چاہنے والا, ہر مولا کا چاہنے والا آج کے دن کا انتظار کرتا تھا. ہم سبھی لوگ اپنے گھر میں, جو ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی تھیں, یہ ہوتا تھا کہ جلدی سے جلدی ہم انتظام کر دیں, مولا کی حاضری بنا دیں. کیوں؟ کیونکہ آج فاتح فرات کا علم ہے, آج وہاں جانا ہے, آج ہمیں اپنے مولا کو پرسہ دینا ہے. آج دوسرا سال ہے جس سے ہم محروم رہ گئے ہیں. ہمارے اندر جو خواہشیں ہیں کہ ہم یہ ارمان میں رہتے ہیں, یہ امید سے رہتی ہے کہ کتنا جلدی پھر سے محرم آئے گا اور ہم اپنے مولا کا غم منائیں گے. لیکن افسوس کہ پچھلے سال سے امید تھی کہ اس سال یہ ہو جائے گا, لیکن آج یہ سال بھی ہمارا چلا گیا اور یہ فاتح فرات کا علم یہ نہیں اٹھ سکا. ان کو زیارت کرنی ہے وہ جا کے وہاں زیارت تو کر لے رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بتائیے یہ جو ارمان تھا یہ ہمارا پورا نہ ہو سکا. حضرت عباس علیہ السلام جو ہیں, انہوں نے جب یہ دنیا میں آئے ہیں تو جس طرح سے مولا علی نے رسول اللہ کے سامنے آنکھیں کھولی تھی, اسی طرح سے ہمارے حضرت عباس السلام نے امام حسین السلام کے سامنے آنکھیں کھولی تھی. بڑے مطیع فرما بردار تھے. جب تک امام حسین السلام کھڑے رہتے تھے یہ بھی کھڑے رہتے تھے, جب تک ان کے قدم نہیں بڑھتے تھے ان کے قدم نہیں بڑھتے تھے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جو اتنا مطیع ہو زندگی میں وہ آخری وقت تک مطیع نہ رہے؟ نہیں, آخری وقت تک وہ مطیع تھے.
وہ آخری وقت تک وہ مطیع تھے۔ وہ وقت آتا ہے جب آپ مولا کے پاس پہنچتے ہیں، آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں؟ بتاؤ میرے بھائی، تم میرے یہ پورے سب کے سب جو فوج ہے یہ سب کے تم علمدار ہو۔ کہتے آقا نہ کوئی اب اصحاب رہا، نہ قاسم رہا، نہ علی اکبر رہا، میں کس کا میں علمدار ہوں؟ اے آقا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ اجازت ملتی ہے لیکن میں اتنا کہوں گا اجازت تو ملتی ہے لیکن اسے کہتے ہیں مطیع و فرما بردار۔ یہ کیسی جنگ تھی کہ جو اجازت تو ملتی ہے مگر بغیر تلوار کے، تلوار کو واپس لے لیتے ہیں، کہتے ہیں بھیا عباس سے تلوار مجھے دے دو، اور اس کے بعد اب آوازیں خیمے سے آتی ہیں، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جناب سکینہ بچوں کو کہہ رہی ہیں دیکھو چچا آئیں گے، ابھی تمہارے لیے پانی لے کے جائیں گے۔ جاتے ہیں مشکیزہ لے کر کے اور روانہ ہو جاتے ہیں، اور دشمنوں کا جو خوف تھا وہ خوف کہاں سے تھا؟ جوانوں سنو، وہ خوف جنگ صفین سے تھا۔ 12 سال کا یہ جوان تھا، جنگ صفین میں جس نے 7 بہادروں کو قتل کیا تھا، واصل جہنم کا وہ خوف برقرار تھا۔ وہی وہ خوف تھا جس خوف کی وجہ سے سب کے سب دور چھٹتے چلے گئے، اور مولا ہمارے فرات تک پہنچ جاتے ہیں، پانی کو لے لیتے ہیں۔ پانی لینے کے بعد جب واپس چلنا چاہتے ہیں فوراً دشمن میں کھلبلی مچ جاتی ہے، اور یہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس پانی لے کے خیمے تک چلے جائیں۔ دیکھو فوراً چاروں طرف سے گھیر لو، دیکھو یہ کون ہے؟ علی کا شیر ہے۔ ایک دشمن نہیں، چاروں طرف سے گھیرنا پڑے گا۔ اب مجھے ایک بات کہنی ہے آپ سے، وہ یہ کہنی ہے کہ 4 امتیازات تھے۔ گھوڑے سے جتنے لوگ گرے ہیں سب کے کچھ نہ کچھ امتیاز تھے، لیکن ہمارے باب الہوایت حضرت عباس علیہ السلام کے 4 امتیازات تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ بات جب مطیع کی ہوئی ہے، بات جب فرما برداری کی ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس آخری وقت میں مطیع فرما بردار نہ ہو؟ نہیں، آخری وقت میں اپنا وعدہ نبھایا۔ جیسے ہی ایک تیر لگا ہے، کربلا میں جتنے بھی مجاہد شہید ہوئے ہیں، جو بھی گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے ہیں، کسی کے آنکھوں میں تیر پہ وقت نہیں تھا کہ بھائی حضرت عباس اسلام کے۔ میں اب یہاں کہنا چاہوں گا، اے عباس میں مان گیا، ارے حضرت حسن اسلام کے تیر کتنا چلے تھے، ان کے جنازے پر وہاں بے بس تھے، یہاں آپ نے تیر اپنے آنکھوں پہ لے لیا۔ اب دوسرا امتیاز سن لیجئے، جو برد پڑتا ہے سر پر، ایسا برد پڑتا ہے، میں کہتا ہوں اے عباس یہ کیسے ممکن تھا؟ ارے جب باپ مولا علی کے سر پر تلوار لگتی ہے، دیکھیں بابا میں نے بھی برد سر پر، جیسے کہتے۔ اب آیا تیسرا امتیاز، جب کوئی بھی مجاہد کربلا میں گھوڑے سے زمین پر تشریف لایا ہے، ارے سب کے ہاتھ تھے، ذرا تصور کر لیجئے، کسی ایک ہاتھ اگر چوٹ نہیں آتی ہے، کوئی ایک ہاتھ، لیکن دونوں بازو نہ تھے۔ ہے جب زمین پر تشریف لائے ہوں گے تو کیسے لائے ہوں گے؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑی شخصیت تھے، وہ انہوں نے جو ہے کربلا میں مصائب پڑھا، مصائب پڑھنے کے بعد جب وہ گھر پر آ کے سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہے اور کہتی ہے تم نے ازائی برا مصائب نہیں پڑھا؟ کہا اے شہزادی کیا خطا ہو گئی مجھ سے؟ کہا دیکھو جتنے بھی مجاہد جو ہیں وہ زمین پر تشریف لائے، سب کے سب پہ ہاتھ تھا، ہائے میرا بیٹا عباس جو بغیر ہاتھ کے زمین پر تشریف لائے تھا، تم نے پورا نہیں پڑھا مصائب۔ میں کہوں گا اے عباس یہاں بھی آپ نے اپنا
اپنا وعدہ نبھایا. ارے جناب زینب جب کربلا سے شام کی طرف جائے 3 بارہ اونٹ سے نیچے آئی تھی. اب آیا چوتھا امتیاز. جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں آواز دیتے ہیں آقا مدد کو آئیے. جیسے ہی وہ آتے ہیں آ کر کے جو ہے کہتے ہیں میری لاش کو آپ خیمے میں نہ لے جائیے گا. اب میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں ایک تو شرمندگی پانی والی تھی, دوسرا یہ بھی تھا ارے وہ مطیع تھے بغیر امام حسین صاحب کی اجازت سے گزر. یہ کیسے ممکن تھا جس کے بھائی کا لاشا 3 دن غور و کفن زمین پر پڑا ہو اس کا بھائی یہ کہے کہ میرے لاش ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیما. پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ گناہان صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جو ہم لوگ کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو ہمیشہ حق کا راستہ دکھاتا رہے. پروردگار عالم جو اس وقت اس وبا کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار عالم اگلے سال جتنی بھی دقتیں ہیں سب دور ہو جائے اور پھر سے محرم شروع ہو جائے. پروردگار عالم ایران کا ہمیشہ سر بلند رہے. پروردگار جلد جلد امام کے ظہور میں حاضر. اور ایک سورہ فاتحہ جتنے بھی حضرات یہ جو اس کورونا کی وجہ سے گئے ہیں اور بالخصوص بانی مجلس سے ان کے والد مرحوم